مسافر قسط نمبر 12۔ اگلے دن میں خالے سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے پاس مزے کی خبر تھی۔ شام کو جب فراغت ملی تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی نگرانی میں شیدو سے بیگن کی صفائی کروا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، مسات، آج میں ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ مسات سرائکی میں خالہ زاد کو کہتے ہیں۔ جب بھی خالہ ترنگ میں ہوتا مجھے مسات یا سوتر یعنی کہ چچا زاد کہہ کر پکارتا تھا۔ مجھے اچنبھا ہوا، مگر کیوں؟ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں دیکھنے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، اس نے بتایا۔ میں اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اس کے باپ کی دکان کے باہر پڑی جلنگا سی چارپائی پر لے گیا۔ پوچھا، اگر وہ تمہیں پسند کرے، ہاں کر دیتے ہیں تو اسما کا کیا بنے گا؟ وہ عجیب احمقانہ انداز میں ہنسی ہے۔ میں نے غصہ بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا سر جھک گیا۔ چہرے پر یک بار کی یاس اور نا امیدی نے ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ توقف کے بعد بولا، اسما کا کیا بننا ہے؟ اس کے ساتھ میری شادی زندگی میں تو کیا اگلے جہان میں بھی ممکن نہیں۔ اگر پوری دنیا کے مرد باجمات خودکشی کر جائیں اور تمہارا یار خالہ تنہا مرد رہ جائے، وہ تب بھی میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ شکست خوردہ آواز میں میری کئی باتیں دہرا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں نے کہا، تو پھر ملتان کے پھیرے کیا ہوئے؟ وہ خط کیا ہوا جو تم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے حوالے کیا تھا؟ اس کے جواب میں نے مجھے دم بخود کر دیا۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ دل کے کہے میں آ جاتا ہوں، وگرنہ میں جانتا کہ اس کا اور میرا میل قسمت میں نہیں۔ میں اور میرا عشق تو اندھا ہو سکتا ہے، مگر لیک کی آنکھ اندھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ، اس کی طرف سے کوئی رد عمل دیکھنے میں آیا؟ اسما کی طرف سے؟ ہاں۔ نہیں، دل سارا دن ڈرتا رہا کہ اچانک 2-4 بندے آئیں گے اور مجھے اٹھا کر کہیں ویرانے میں لے جائیں گے، قتل شتل کر کے پھینک دیں گے، مگر کوئی ایسا واقعہ تمہارے خوش نصیب یار کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ وہ عادت کے مطابق فی الفور مایوسی کے حصار سے نکل آیا تھا۔ میرے پاس بڑی چونکا دینے والی خبر ہے خالے، سنو گے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ شمو کے بارے میں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ لعنت ہے تمہاری گندی سوچ پر، میں نے بھڑک کر کہا۔ میں رات کو صحیح جیت شاہ کے مزار پر گیا تھا، یہی کہ 1:30-2 بجے کا وقت میں نے دیکھا۔ میں نے رات کی مکمل کارگزاری مینو ان بیان کر دی۔ وہ گہری سوچ میں غرقہ ہو گیا۔ میں نے ٹوکا دیا، ابے گدھے کی دم زبان کے تعلق کے ساتھ چپک گئی کیا؟ شہر مجھے تو کوئی لمبا چکر لگتا ہے۔ اس کی آواز بدقت تمام برآمد ہوئی۔ خان نے اس دن اشارہ بھی کیا تھا اس معاملے کی طرف، مگر ہم نے توجہ نہیں دی تھی۔ وہ خود بھی ٹو میں لگا رہا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سائیں جی بہت خطرناک آدمی ہے، تم آئندہ رات کو مزار کی طرف نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ میں نے کہا، مگر خان جی نے کہا کہ بدھ کی رات کو تمہیں بھی ساتھ لے کر وہاں پہنچوں۔ گولی مارو خان کو، اس سے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بڑا آدمی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، مارے تو ہم جائیں گے جن کا کوئی آگے نہ پیچھے، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نہ بابا نہ، مجھے تو ایسے کارناموں سے دوری رکھو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر مجھے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے کہا، نہیں یار، دیکھنا تو چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، بخت خان ہمارے ساتھ ہوگا، پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا؟ وہ نہیں مانا، مگر مجھے یقین تھا کہ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم ابھی کچھ دیر اور بیٹھنا چاہتے تھے، مگر اس کے باپ نے اپنی زوردار آواز سے گھر بلا لیا۔ خالہ مجھ سے ہاتھ ملا کر جھیمتا ہوا گھر چلا گیا اور میں اٹھ کر ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ یہ رپورٹ ڈاکٹر شاہ جی کے گوش گزار کرنا بھی میرے نزدیک بے حد ضروری تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے میری کہانی کو بڑے انہماک سے سنا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ مزار پر یا تو منشیات کا وسیع پیمانے پر دھندا ہو رہا ہے یا ناجائز اسلحے کا چکر ہے، کوئی چکر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ دیکھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی جملہ کانوں میں پڑا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے ابھی اس موضوع پر بہت سی باتیں کرنا تھی، مگر دروازے پر ہونے والی دستخط نے چونکا دیا۔ میں دروازے پر آیا، باہر زینہ کے باپ ماسٹر ولی محمد کو کھڑے پایا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، خیر تو ہے استاد جی؟ وہ بولا، ہاں پتر، خیر ہی ہے، ویسے جی چاہا تو ڈاکٹر سے ملنے چلا آیا، اندر موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اسے لے کر ڈاکٹر شاہ جی کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں چائے بنا لایا۔ ہم تینوں نے چائے پی لی تو ماسٹر جی نے جھجکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ جی نے کہا، جی ضرور، حکم دیجیے۔ ماسٹر جی نے میری طرف دیکھا، پھر ہولے سے کہا، آپ شہریار پتر کی بات سن لے، میں پھر کس وقت آ جاؤں گا؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں استاد جی، مجھے کوئی کام نہیں، آپ بات کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ تخلیہ چاہتا تھا اور مربت کے مارے مجھے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ میں برتن کچن میں رکھ کر کوٹھی سے نکل آیا۔ ابھی سیڑھیاں اترا ہی تھا کہ فطری تجسس نے آن دبوچا۔ ماسٹر جی ایسی کون سی بات کرنے آئے تھے جس کے لیے تنہائی ضروری تھی؟ میں بے اختیار روش سے اتر کر لان میں آ گیا۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈاکٹر شاہ جی کے کمرے کی عقبی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو کا لفظ بآسانی سنائی دے رہا تھا۔ میں دیوار کی جڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس سے اتفاق یہ تھا کہ جگہ ہسپتال میں ہر آنے جانے والی نظروں سے پوشیدہ تھی،
क्योंकि कोठी के शीशे को लॉन के पौधों ने छुपा रखा था। टीवी से फूटती आवाज़ों के बीच से डॉक्टर शाहजी की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर साहिब, आप जो कुछ कहना चाहते खुलकर कहें, मैं पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। कुछ देर खामोशी रही। शायद मास्टर जी अल्फाज के चुनाव में मसरूफ थे। डॉक्टर शाहजी ने कहा, ज़ैना की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने लाठी भी छोड़ दी है, आसानी के साथ घर के कामकाज कर लेती है। मास्टर जी ने कहा, तो फिर क्या मसला है? मैं कुछ ज़ाती नोयत की बातें आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मास्टर वली मोहम्मद शायद अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि डॉक्टर शाहजी से दिल की बात कहे या खामोशी से उठ जाए। डॉक्टर शाहजी ने उठकर टीवी बंद कर दिया। बात सुनने में जो थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी वो भी जाती रही। मास्टर जी ने मुद्दा बयान करने के लिए अपने ख़ानदानी पस मंज़र को उजागर करती लंबी तमहीद बांधी। फिर कहा, मैं इन दिनों अपनी बेटियों के लिए बड़ा परेशान हूँ। मेरी बरादरी में बच्चों को पढ़ाने का रिवाज है तो सही, मगर कम कम। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी पढ़े लिखे और बाशूर इंसान के साथ हो जाए। मैंने अपने एक शागिर्द जो इन दिनों कोट अद्दू वाले ग्रिड स्टेशन में इलेक्ट्रीशियन है के साथ ज़ैना बेटी की मंगनी इसी वजह से कर दी थी। उसकी तनख्वाह कम है, मगर मैंने परवाह नहीं की। ये सोचा कि वो पढ़ा लिखा और बाशूर तो है। बरादरी वालों की कड़वी बातें भी इस वजह से बर्दाश्त कर ली। मेरी तरह डॉक्टर शाहजी भी उसका मुद्दा भांप नहीं पाया था। कदर इस्तेजाब से सवाल कुना हुआ, तो फिर अब मसला क्या है? वो बोला, अब इशफाक ने मंगनी तोड़ने का पैगाम भेज दिया है। उसका कहना है कि ज़ैना को बज लग गया है। बज समझते हैं डॉक्टर साहिब आप? उसने डॉक्टर साहिब का जवाब लिए बगैर अपना बयान जारी रखा। हमारी ज़ुबान में ऐब को बज कहते हैं। वो कहता है कि रीढ़ की हड्डी का नक्स ज़िंदगी भर नहीं जाता। क्या वो ठीक कहता है डॉक्टर साहिब? ओह नो, डॉक्टर शाहजी की अफसोस भरी आवाज़ सुनाई दी। इसे किसी ने मिसगाइड किया है। अगर मोहरा टूट जाए, क्रैक हो जाए या अपनी जगह से खिसक जाए तो मुश्किलात पेश आती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें मास्टर जी कि आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल महफूज है। उम्मीद है कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं तो आपकी बात पर यकीन रखता हूँ, मगर वो नहीं मानता। उसे मेरे पास ले आए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। पढ़ा लिखा है, उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ जाएगा। वो मुझसे मिलने और मेरी बात सुनने का रवादार तक नहीं रहा डॉक्टर साहिब। मैं उसे कैसे आपके पास ला सकता हूँ? मास्टर जी के लहजे से दुख और बेबसी आया थी। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कि आप चाहते कि मैं उसके पास जाऊँ और उसे ज़ैना की बीमारी के बारे में ब्रीफिंग दूँ? डॉक्टर शाहजी की आवाज़ सुनाई दी। अचानक मेरे मुँह से सिसकारी निकल गई। मैं तड़प कर उठा और अपनी दाएं रान को अंदरूनी हिस्से के हाथ के साथ रगड़ने लगा। फिर शलवार को झटके देने लगा। कोई चूंटा या कीड़ा मकोड़ा अपनी सल्तनत में मेरी दखल अंदाजी के सबब बरंगेख्ता होकर मेरी टांग पर चढ़ गया था, जिसने घुटने के कुछ ऊपर रान पर इस जोर से काटा था कि दर्द की कटीली लहर मेरे पूरे बदन में फिर गई थी। आंखों में नमी तैर गई थी। शुक्र हुआ कि मेरी सिसकी और शिवा झटकने से पैदा होने वाली आवाज़ अंदर बैठे हुए तक नहीं पहुंची थी, या पहुंची थी तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। लॉन में काले रंग के मोटे चूंटों की राजधानी कायम थी। मैंने कई मरतबा कीड़ेमार पाउडर छिड़का था, मगर वो चंद दिनों के ख़ियाब के बाद फिर दंदनाने लगते थे। वो यकीनन कोई सेहतमंद चूंटा ही था, क्योंकि कुछ ही देर में दर्द उड़नछू हो गया। अगर काटने वाला कीड़ा जहरीला होता तो चुभन और दर्द में कमी वाक़ई न होती। तन्हाई में होने वाली गुफ्तगू, कई कीमती डायलॉग्स इस एमरजेंसी की नज़र हो गए। मैंने अपनी तवज्जो दोबारा मरकूज़ की। मास्टर जी कह रहे थे, नहीं जी, मैंने इशफाक के फैसले को कबूल कर लिया है। देखें ना जी, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना नाजुक भी होता है। अच्छा हुआ कि उसकी फितरत रुखसती से पहले ही मेरे सामने आ गई। फिर आप चाहते क्या हैं? डॉक्टर शाहजी ने पूछा। मैं हैरान हुआ कि शाहजी इतनी देर तक बेसरोपा बातचीत को भूल भुलैया में चकराने के बावजूद अभी तक नरमी से महवे कलाम था। ये नरमी उसकी फितरत का खासा नहीं थी, शायद मास्टर जी की उम्र का लिहाज किए हुए था। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिब के ज़ैना जैसे हसास लड़की को इशफाक के पल्ले बांधना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। आप कई मरतबा ज़ैना से मिल चुके हैं, वो आपके ज़ेरे इलाज रही है। आप ही बताएं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपका कहना बजा है, मगर एक छोटी सी गलत फहमी से सामने आने वाले रद्द-ए-अमल को जज्बाती नज़र से नहीं देखना चाहिए। आप बताएं, आपने ज़ैना बेटी को कैसा पाया? मास्टर जी ने सवाल किया। वो बहुत अच्छी और फर्माबरदार बच्ची है, बाशऊर है, और सबसे बड़ी बात है कि उसने बड़ी दिलेरी के साथ अपने साथ दरपेश आने वाले आर्जे को फेस किया। ये खूबी ख़वातीन में नापैद है। मगर मास्टर जी, मैं आपकी इस तवील गुफ्तगू से कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर पाया। आप मेरे पास क्यों तशरीफ़ लाए हैं? मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर शाहजी अपनी फितरत की तरफ लौटने लगा था। पहली बात तो एक, मुझे ज़ैना ने बताया कि आपने अभी तक शादी नहीं की। दूसरी बात यह कि मेरी बरादरी में मिलने जुलने वालों ने बातें फैलाना शुरू कर दी हैं कि मेरी बेटी शादी के काबिल नहीं रही। रीढ़ की हड्डी का नक्स मरते दम तक बंदे की चूक नहीं छोड़ता। मगर आप चूँकि डॉक्टर हैं, आपने उसका इलाज किया और जानते हैं कि लोगों की ये बातें बेसरोपा हैं। मैं आपके पास दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि आप
میری بیچاری بیٹی کا ہاتھ تھام لیں۔ ماسٹر جی کی آواز آخری الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بھرا گئی۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا، اور بلا شبہ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسی بھی لڑکی کا باپ شرم سے آدھا مر جاتا ہے۔ مجبوری نے اسے بھی ندامت بھری دہلیز پر لا چکایا تھا۔ میرے کانوں میں ڈاکٹر شاہ جی کی استجاب بھری آواز پڑی، واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ جواباً ایک کٹھن خاموشی چھا گئی۔ مجھے ڈاکٹر شاہ جی کی حالت زار کی خبر نہیں تھی کہ ماسٹر جی کا آخری جملہ سن کر اس پر کیا بیتی۔ ہاں البتہ جو مجھ پر گزری تھی وہ بڑی دردناک اور غیر متوقع تھی۔ آپ یہ چاہتے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، ہے نا؟ ڈاکٹر شاہ جی کا پارا چڑھ گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ میری خواہش ہے۔ ماسٹر جی کی آواز مجھے لرزتی محسوس ہوئی، اس لیے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ اس لیے کہ زینہ کی بیماری کو تمہارے رشتہ داروں نے تانا بنا لیا ہے۔ واہ ماسٹر جی، نہ جانے آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ میں 50 کی عمر میں ہوں، اس کی عمر بمشکل 20-22 سال ہے۔ میرا اور اس کا جوڑ کسی بھی لحاظ سے بنایا نہیں جا سکتا، مگر آپ نے بنا دیا۔ میں نور پور کے خانزادوں کو برا کیا سمجھوں؟ وہ مجھ پر الزام لگاتے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر جاتا ہوں، اس پر مرمیٹا ہوں۔ آپ اس کا رشتہ لے کر میرے پاس چلے آئے ہیں۔ وہ نہیں، یہاں کے سبھی لوگ برے ہیں، غیر فطری اور غلیظ ذہنیت کے مالک ہیں۔ آپ بھی ماسٹر صاحب۔ وہ میری بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا علاج محض مریضہ سمجھ کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ کرتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے آپ کے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ مگر افسوس، آپ بھی مجھے سمجھ نہیں پائے۔ اگر میں شادی کا ارادہ رکھتا تو بہت پہلے میری کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو چکی ہوتی۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ماسٹر جی کی زبان بند تھی۔ وہ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ بڑی دیر بعد ڈاکٹر شاہ جی بول بول کر تھک گیا، نڈھال ہو گیا تو ماسٹر جی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ نے شرم سے ڈوب مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے، آپ کے کردار پر شبہ نہیں فخر ہے۔ مجھے آپ پر اور اپنی بیٹی پر مکمل بھروسہ ہے۔ پھر آپ نے کیا سوچ کر اتنی بڑی بات کہہ دی؟ اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسٹر جی کی شکست خوردہ آواز سنائی دی، مجھے کسی کے مستقبل سے کچھ واسطہ نہیں۔ ڈاکٹر شاہ جی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، آپ مزید کچھ کہے بغیر یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ اس موضوع پر سوچنے کی زحمت کبھی نہ کریں۔ مجھے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے عورت کی ضرورت ہے۔ ہاں، آئندہ اپنے بیٹی کو ہسپتال بھی نہ بھیجیے گا۔ پہلے وہ مریضہ بن کر آتی تھی، اب میرے لیے گالی بن کر آئے گی، اور میرے لیے اس کی موجودگی کو برداشت کرنا مسئلہ بن جائے گا۔ جائیں پلیز۔ میری حالت خاصی ناگفتگو ہو رہی تھی۔ ماسٹر ولی محمد کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر سجائی دیتا تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے شرم سے مر جانے کے لیے کیا کم تھا کہ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات اپنے منہ سے کرنے کے لیے یہاں چلایا تھا۔ اس پر متضاد ڈاکٹر کا نازیبا اور ناشائستہ رویہ تھا۔ وہ کیسے ہمت کر کے اٹھا ہوگا، کیسے دروازے تک پہنچا ہوگا، محض اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے پختہ اینٹوں کی بنی روش پر کندھے جھکائے سر نہوڑے جاتے ہوئے دیکھا تو کٹ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی کو یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انکار ہی کرنا تھا تو بے عزتی کے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا۔ کم از کم اسے یہ تو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ایک بوڑھے باپ کو دھتکار رہا ہے جو اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس کی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماسٹر جی نے گھر سے چلتے ہوئے عمروں کے فرق کا تجزیہ کیا ہوگا، وقت سوچ کر سمجھ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ملے بغیر ماسٹر جی کے پیچھے پیچھے اسپتال سے نکل آیا۔ جب اسپتال کے گیٹ کے سامنے پکی سڑک پر پہنچا، وہ مجھے امان اللہ قریشی کی کوٹھی کے باہر لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جاتا دکھائی دیا۔ میں سڑک پر چند لمحے رکا، پھر گھر کی طرف چل دیا۔ علم دین پٹواری کے گھر کے نکڑ تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ خالدہ عرف بلو تھی۔ میرے رگوں پہ میں اچانک شناست سی بھر کوند گئی۔ ایک پل میں ہی میرے قدم من بھر کے ہو گئے اور میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ وہ بھاگ کر میرے مقابل آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم اس وقت یہاں سے گزرو گے۔ اب تک 3 چکر لگا چکی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کیوں چکر لگاتی رہی ہو، مگر پوچھ نہ سکا۔ غیر ارادی طور پر ارد گرد دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کہا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ میری طرف بڑھی۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا، بولا، دیکھ بھی لو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ جاؤ، میں جلدی میں ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور شکوہ کرنے لگی، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی صاحب جی؟ میں نے جی کڑا کر کے کہا، ہاں تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، مگر کیوں؟ وہ روحانسی ہو گئی، تم خالے کی بہن ہو اور خالہ میرا یار ہے۔ میں نہ تو نمک حرام کہلوانا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی بے غیرت۔ تم اچھی ہو، مگر آج کل تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کہہ دیا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی، پھر سسکی لے کر پلٹے اور بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
میرے دل کو ٹھیس سی لگی۔ دکھ ہوا کہ اسے یوں دھتکار دینا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، مگر میں مجبور تھا، کیونکہ غلط راستے پر ایک تواتر کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ضروری تھا۔ بے روحی سے جھڑکنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں اور صدر بی بی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں بیک وقت دو لڑکیوں سے دل بستگی کا تعلق استوار کیے ہوئے تھا، تو ایسے میں تیسرا تعلق بھی قائم کر سکتا تھا۔ اس کی پیش قدمی نہ صرف اس کے لیے بلکہ میرے اور خالے کے باہمی تعلق کے لیے بھی بے حد خطرناک اور زہر خیز تھی۔ انہی سوچوں میں غلطہ میں امان اللہ قریشی کی حویلی عبور کر کے شفیع محمد کے گھر کے نکڑ پر پہنچ گیا۔ غیر ارادی طور پر میری نظر مغربی گلی میں پڑی۔ یک بارگی چوک پڑا۔ ماسٹر ولی محمد اپنے چوبی دروازے کی بلائی چوکھٹ کو دونوں ہاتھوں سے سامے پوت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ میں چاروں گلیوں کے سنگم پر کھڑا تھا۔ اس چوک کی چاروں نکڑوں پر بخت خان اور بریام خان کی حویلیاں، سردار خیات خان کا ڈیری فارم اور شفیع محمد کے گھر واقع تھے۔ شفیع محمد کا گھر چوک کی شمالی مغربی نکڑ پر واقع تھا، جبکہ اس کے مغرب میں مراد بخش دیوانہ کا گھر ہوندا تھا۔ وہ اعلیٰ پائے کا ٹیلر ماسٹر تھا، ساتھ ساتھ سرائیکی اردو زبانوں میں شاعری بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنے کچے گھر کے باہر بڑا خوبصورت بورڈ آویزہ کر رکھا تھا، جس پر گھروندہ کا لفظ اور سرائیکی کا ایک شعر خوش خطی سے لکھا ہوا تھا۔ شعر کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ آپ غریب مگر محبت کرنے والے کے گھر کیا آئے، بہار آ گئی۔ وہ خود بھی بڑی باغ و بہار طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے گھروندے کے مغربی سمت میں ماسٹر ولی محمد کا پکا، سادہ مگر صاف ستھرا گھر واقع تھا۔ ماسٹر ولی محمد نے چوکھٹ پر ایک ہاتھ اٹھائے اور دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر آہستہ سے اندر گھس گیا۔ اچانک ایک خیال برقی سے رفتار سے میرے ذہن میں کوندا اور میں دوڑ کر ماسٹر جی کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے سے چند قدم آگے دیوار کے ساتھ سطح زمین سے 1.5 فٹ اوپر نکلا ہوا گٹر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسے گٹر نورپور کے اکثر گلیوں میں موجود تھے۔ میں بھاگ کر گٹر کے اوپر چڑھ گیا۔ یہاں سے بآسانی ماسٹر ولی محمد کے گھر کے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ میں نے سین میں روشن بلب کی روشنی میں ماسٹر جی کو سین میں کھڑے دیکھا۔ اس کی بیٹی زینہ بھی کھڑی تھی۔ باقی افراد کمروں کے اندر تھے۔ میں نے کان لگائے۔ زینہ نے پوچھا، بابا کیا بنا؟ کیا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ زینہ کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس نے ہی اپنے باپ کو مجبور کر کے ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں پیغام رساں بنا کر بھیجا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ ماسٹر جی نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات بھی کی تھی جو لہجے کی دھیمے پن کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دی۔ ماسٹر جی کی بات سنتے یوں لگا جیسے زینہ کے پیروں کو زمین نے مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ وہ وہیں تھم گئی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں اس کے احساسات کی دنیا کو تہس نہس ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ ماسٹر جی اس پر توجہ دیے بغیر برآمدے سے گزر کر درمیانی کمرے میں گھس گئے، جبکہ وہ سین کے وسط میں کسی بے جان مورتی کی طرح ایستادہ رہی۔ میں گٹر پر سے نیچے اتر آیا اور بوجھل دل لیے سر جھکا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ چاچا چراغ مجھ پر بگڑا ہوا تھا۔ اسے میرا گھر سے زیادہ وقت باہر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے بارہا پیش کی جانے والی دلیل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چاچا میں اپنے حصے کا کام کر کے ہی باہر جاتا ہوں، ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کہاں جایا کرتا ہوں۔ چاچا حسب معمول زمانے کی تبدیلی، لوگوں کی بے حسی اور معاشرتی خرابیوں کو رونا رونے کے بعد خاموش ہو گیا تھا، مگر آج اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ پہلے کی طرح میری پیش کردہ توجیحات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پروین اور فضانہ نے میری حمایت کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ڈاکٹر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور ڈاکٹری سیکھنے کے لیے زیادہ وقت وہاں گزارتا ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سیکھا ہوا ہنر زندگی میں کام آتا ہے۔ دوپہر 1 بجے کا عمل ہوگا جب بشیرہ میرے پاس ڈیرے پر پہنچ گیا۔ میں اپنے مویشیوں کا چارہ کاٹنے کے بعد ٹالی کے گھنے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے لیٹا ہوا تھا اور ڈاکٹر شاہ جی سے مستعار لیا ہوا ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ میں اگرچہ دوپہر میں آرام کرنے کا عادی نہیں تھا، تاہم کھال کے کنارے واقع اس 30-35 سالہ بوڑھی ٹہلی کی مامتائی چھاؤں اتنی سکون بخش تھی کہ میں موقع ملتے ہی اس کے نیچے لیٹ جایا کرتا تھا۔ بشیرے نے مجھے سردار بخت خان کا پیغام دیا۔ اس نے بتایا، باؤ شام تک جب تمہیں فرصت ملے حویلی کا چکر لگا لینا، خان جی کو کوئی خاص کام ہے تجھ سے۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے 1 ایکڑ باجرہ کاشت کر رکھا تھا جو ان دنوں ثمر بار تھا۔ جب ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے تو ہم سب نے درانتیوں کی مدد سے باجرے کے سٹے کاٹے اور انہیں پیڑ پر سوکھنے کے لیے جمع کیا۔ اس کام میں سپہر ڈھلنے کو آ گئی۔ سردار بریام خان کا ٹیوبویل چل رہا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غسل کیا اور گھر کی راہ لی۔ کپڑے بدل کر سردار بخت خان کی حویلی پہنچ گیا۔ وہ مہمان خانے کے لون میں سرخ رنگ کی لوہے کی کرسی پر بیٹھا ملا، بڑی بڑی رنگین تصاویر سے مزین کسی میگزین کے مطالعے میں غرقہ۔ مجھے دیکھ کر رسمی تبادلہ احوال کے بعد میں ہاتھ تھام کر حویلی کے مستور خانے میں داخل ہو گیا۔ میں اس حویلی میں بڑے سالوں کے بعد داخل ہو رہا تھا۔ کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ کنال بھر کا وسیع اور صاف ستھرا صحن، رگڑ ہوئے پتھروں کا رنگ برنگا فرش، خوبصورت ستونوں والے بڑے بڑے برآمدے
اور جالی دار دوہرے دروازوں والے کمرے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں ہچکچاتا ہوا شرماتا ہوا اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا۔ برآمدے میں بچھی ہوئی رنگین چارپائی پر چاچی پراجمان تھی، ساتھ والی چارپائی پر دورتے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ مزاروں کی بیویاں تھیں جنہیں کسی کام سے بلایا گیا تھا یا وہ از خود اپنے کسی کام کے سبب یہاں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں سے حیرانی مترشح ہو گئی۔ خان کی حویلی کے زنان خانے میں میری موجودگی تحیر خیز تھی۔ مجھے دیکھ کر چاچی چارپائی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ خان جی بڑے عرصے کے بعد شہرہ پتر حویلی میں آیا ہے۔ اس نے نور پور کے روایت کے مطابق میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پروین، فرزانہ، شبانہ اور چاچی کی فردن فردن خیریت دریافت کی۔ گلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی حویلی میں قدم نہیں رکھتی۔ میں نے کام کی زیادتی کو جواز بنا کر اسے مطمئن کرنے کی رسمی کوشش کی۔ اس نے بخت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ دھی اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے بخت خان برآمدے میں کھلنے والے آخری دروازے میں داخل ہوا۔ ملکہ بڑے سے بیڈ کے بیچوں بیچ آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کاپی اور کتابیں بکھری ہوئی تھی۔ خان میرا تعارف کرانے کے بعد بولا، ملکہ 8ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ چونکہ یہاں کوئی اچھا اسکول نہیں، اس لیے ہم نے ابھی تک اسے اسکول نہیں بھیجا۔ ہاں، اس کا نام اسکول کے ریکارڈ میں درج ہے اور سال بہ سال اسے اگلی کلاس میں ریفر بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوا۔ عام لڑکی اگر بغیر چھٹی کے لیے 2-4 دن کی غیر حاضری کر بیٹھتی ہیں تو ان کا نام اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ 1-2 مرتبہ پروین کا نام بھی اسی جرم کے پاداش میں خارج ہو چکا تھا۔ پھر سردار حیات خان کی سفارش سے اس سے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت مرحمت ہوئی تھی۔ ملکہ لڑکی عام نہیں تھی، بخت خان کی بیٹی ہونے کے ناطے خاص تھی، جس نے آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کی نہ صرف روز بروز حاضری لگائی جاتی تھی بلکہ ہر سال امتحان میں حاضری ظاہر کر کے پاس بھی کر دیا جاتا تھا۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی تھیں جو کم از کم عوام کی محدود فہم سے بالا تھی۔ ملکہ مجھے دیکھ کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام گو ہوئی۔ مجھے اس کا مؤدبانہ انداز بھلا لگا۔ یہ اس کی ماں زرینہ خانم کی تربیت کا اعزاز تھا، وگرنہ سردار حیات خان اور سردار بیام خان کے گھروں میں اخلاق کا یہ معیار دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ خان کے اشارے پر میں بیڈ کے کونے پر ٹکنے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ کر سفید فلٹر والے سگریٹ سلگا کر پیار سے بولا، شہر پتر، 4 ماہ کے بعد ملکہ بی بی نے بورڈ کا امتحان دینا ہے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس اس کی پڑھائی سے مطمئن ہے، مگر میں کوئی رسک لینے پر تیار نہیں۔ اس کو پڑھانے کے لیے آنے والی استانیاں ہر روز 2 سے 3 گھنٹے سے دیتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ دیر کے لیے آیا کرو اور اسے انگریزی اور ریاضی پڑھا دیا کرو۔ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ مجھے پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا مگر مربت آڑے آئی۔ اس نے اپنی بات آگے بڑھائی، تم میرے اپنے ہو، میرے خاندان کے ہو۔ میں استانی کو ٹیوشن فیس دیتا ہوں، تمہیں بھی دوں گا اور تمہارا احسان بھی مانوں گا۔ میں سر جھکا بیٹھا تھا۔ اس نے میری خاموشی کو اقرار جانا اور اطمینان بھرے انداز میں کمرے سے جاتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں، تم دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہو جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہاری چاچی تمہارا خیال رکھے گی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، جلدی سے بولا، مگر خان جی، میں نے اپنا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ جانتے کہ ہمارا زمینوں کا کام ایسا کہ کبھی تمام دن مصروف رہتا ہے تو کبھی بندے کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں باقاعدگی کے ساتھ ملکہ بی بی کو پڑھانے نہیں آ سکتا۔ وہ دروازے پر رک گیا، مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، دن بھر میں تمہیں جب بھی وقت ملے 9 سے 11 12 بجے تک آ کر پڑھا جایا کرو۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکا، 9 سے 12 بجے تک کیوں نہیں؟ اس وقت بی بی کو اس کی استانی پڑھانے آتی ہے، خان نے کہا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے جالی والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھ پر ہلکی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آج تک کسی کو پڑھایا نہیں تھا، نہ تجربہ کاری میں بخت خان کی بیٹی کو پڑھانا بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دقت تمام خود کو سنبھالا اور ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بڑے اشتیاق سے مجھے دیکھ رہی تھی، بولی، آپ باجی پروین کے بھائی ہیں نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے میٹرس کے ساتھ گھٹنے ٹکا کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ میں نے اس کے سامنے بکھری ہوئی کتابوں میں سے ایک اٹھائی، ورق گردانی کی، پھر اس کی کاپیوں کا معائنہ کیا۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ کافی خراب تھی۔ آج چونکہ پہلا دن تھا اور میں اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے محض باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کوئی نصف گھنٹہ کے قریب ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم سے متعلقہ اور غیر متعلقہ باتیں کی۔ مجھے ایک طرح کا اطمینان ہوا کہ وہ بہت با اخلاق اور مؤدب واقع ہوئی تھی، میں اسے بآسانی پڑھا سکتا تھا۔ ابھی میں اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ نوکرانی چائے کا کپ اور بسکٹ وغیرہ سے بھری پلیٹ ایک نفیس سی ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ میرے سامنے میٹرس پر رکھتے ہوئے بولی، شہر پتر، اگر چائے پینے کے عادی نہیں تو بلا تکلف بتاؤ، میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، یہ بڑی بی بی کا حکم ہے۔ میں نے کہا، بڑی بی بی سے جا کر کہہ دو کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں 1 دن کا نہیں 4-5 مہینوں کا مہمان ہوں۔ سر آکھی تے پتر، ہمیں جو ساری زندگی میزبان تھے ہو، یہ تیرا اپنا گھر ہے۔ وہ محبت سے بولی، مگر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی بلکہ ایک عجیب نگاہ میرے پیروں پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنے پیروں کی جانب تفہیم طلب نظر سے دیکھا۔
ایسے میں ملکہ بولی پریشان نہ ہو، دراصل آپ نے دھیان نہیں دیا اور قالین پر جوتوں سمیت چڑھ گئے ہیں۔ وہ اس لیے حیران ہو رہی تھی۔ ملکہ درست کہہ رہی تھی، سرخ مخملی قالین پر میرے جوتوں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اپنی بے دھیانی پر شرمندگی ہوئی جو یقیناً چہرے سے بھی حویدہ ہونے لگی تھی۔ ملکہ بولی، سر جی، اس میں ٹینس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ شہروں میں لوگ جوتوں سمیت قالین پر چڑھ جاتے ہیں، یا چونکہ دیہاتی ماحول ہے، جوتوں کے سول مٹی سے لوتھڑے ہوتے ہیں، اسے جوتوں کو دروازے کے قریب اتار دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی دانش میں میری غلطی کو جائز قرار دینے اور میری شرمساری کو محو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے توجہ اٹھانے کے لیے اس کی ریاضی کی کاپی اٹھائی۔ اس کی تحریر کو پڑھنا ازحد مشکل تھا۔ میں نے کہا، بی بی تمہاری لکھائی اچھی نہیں، اس پر اضافی محنت کرنا ہوگی۔ وہ جی سر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا مجھے سر کہنا بہت بھا رہا تھا۔ شاید یہ اعزاز پہلی مرتبہ مجھے مل رہا تھا، تبھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ اردو بول رہی تھی۔ یہاں کے تمام لوگوں پر مقامی لہجہ اتنا غالب تھا کہ اردو بولنے کی کوشش کرتے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جایا کرتے تھے۔ چونکہ مجھے ڈاکٹر شادی کی طویل رفاقت میسر تھی، اسے میرا لہجہ بھی قدرتی بہتر تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں کمرے سے نکل کر چاچی سے رسمی الیکس لیک کر کے مہمان خانے میں بخت خان کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، ہاں بھائی ینگ مین، تم اسٹوڈنٹ کو کیسا پایا؟ کیا خیال ہے بورڈ کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر لے گی؟ میں نے کہا ہاں، بشرط یہ کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ کچھ بہتر ہو جائے۔ اس کے لکھے ہوئے کو پڑھنا مشکل ہے۔ جواب ٹھیک بھی ہوا تو اچھے نمبر نہیں ملیں گے۔ اس نے میری بات سے اتفاق کیا، بولا، یہ کام تم اپنے ذمہ لو، کیونکہ اس کی استانی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کی اپنی لکھائی بھی بس ایم ہی ہے۔ کچھ غیر متعلقہ باتوں کے بعد اس نے پوچھا، تم نے خالے سے بات کی تھی؟ میں چونکا، کون سی بات؟ سائیں دلجیت شاہ کی سرگرمیوں کی خفیہ نگرانی والی بات۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ ہاں، ابھی وہ ساتھ دینے پر رضامند نہیں ہوا، مگر مجھے یقین ہے کہ میری ضد کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائے گا۔ تم دونوں کسی شام کو یہاں آؤ، اکٹھے بیٹھ کر پلاننگ کریں گے، پھر مزار پر جائیں گے۔ بخت خان نے سمجھایا، بلکہ ایسا کہ میں بشیر کو بھیج کر سب کو اکٹھا کر لوں گا تاکہ کھل کھلا کر بات کی جا سکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اجازت لے کر حویلی سے نکل آیا۔ اس کے بعد ملکہ کو ہر روز پڑھانے کے لیے حویلی جانا میرا معمول بن گیا۔